عرفان رمضان عرفان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان رمضان میں دستر بچ چکا ہے اور گفتگو بھی جاری ہے. اس کی لذت بھی انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو لیں گے. ساتھ ساتھ گفتگو میں بھی ایک لذت ہے. اور مفتی نبیت اب سب کچھ کہہ رہے تھے, صرف ہم نے امام حسن کی صلح کے حوالے سے بات کی, تو آپ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. میں فقط اتنی بات کہہ رہا تھا, تمامی احباب نے یہاں گفتگو کی ہے. امام حسن امام صلح و امن ہے. بے شک. اور جیسا کہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ جب تک انہوں نے صلح نہیں کی تھی تو جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ اس وقت تک جو ہے وہ خطا پر تھے. اور صلح امام حسن مجتبیٰ کے بعد ان کی جو بات, ہم اس کو خلافت نہیں کہتے, ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بادشاہت ہے, ملوکیت, اور وہ اول ملوک اسلام ہے. تو وہ وہاں سے لے کر بعد تک, اور سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بعد میں ایک شخصیت جو ہے وہ آئی, اور ان کی خلافت کو, ان کی جو حکومت ہے, بادشاہت ہے, اس کو خلافت کہا جاتا ہے. اور خلافت راشدہ میں اس کا شمار کیا جاتا ہے, اس لیے کہ ان کے دور میں بہت اچھے اچھے کام ہوئے. ہوا کیا, جیسے حضرت بات کر رہے تھے کہ بعد کے ادوار میں اہل بیت پر لعنت ملامت بھی کی گئی, ممبروں پر بیٹھ کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالم گلوچ کی گئی. میں صرف ناظرین کے لیے اتنی بات کرتا ہوں کہ امام حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس لعنت کو بند کروایا. اور یزید کا نام کوئی آدمی اگر کیا نام اپنا القابات سے لیتا تو اس کو بھی کوڑے مروائے جاتے. تو اور آپ نے بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ حل کیا, اس لیے آپ کو امت کا بالاتفاق پہلا مجدد بھی مانا اور کہا جاتا ہے. تو آپ نے اس طرح سے تجدید کی, تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس گھرانے سے محبت کریں. ہم سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا, لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت وہ ہے جن کی محبت کو رب نے فرض قرار دیا ہے, اور ان سے محبت کرنا میرے لیے بھی فرض ہے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ پر بھی فرض تھا. تو ہم ان معاملات میں اکثر سکوت کرتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ فتنے اور فساد اس سے نہ پھیلیں, لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر بات کی جاتی ہے اور بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذوات کو جو مقام و مرتبہ دیا, اس مقام اور مرتبے کی گرد راہ کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے, بھلا کوئی اور کیا مقابلہ کرے گا. بڑے بڑے اولیاء اتقیاء اس در پر موجود ہیں اور اس در سے خیرات جو ہے وہ پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس زمانے میں معاشرے سے نفرتیں مٹانے اور معاشرے میں محبتیں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری خواہش تھی اور طلب بھی تھی, آرزو بھی تھی کہ صلح نامہ کا بھی ذرا ذکر ہو جائے اور ان چیزوں کا ذکر ہو جائے جو صلح میں تھی. مگر ایک بڑا ضروری سوال علامہ قمر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل کے دور میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو غیر ملکی کرنسی اپنے پاس جمع کر رہے ہیں, منتظر بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی وقت آئے گا بیچ دیں گے. اس سے ملک کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے, عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے, اسلام میں اس کی کس حد تک اجازت ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے بڑی اہم بات آپ نے پوچھی ہے, لیکن جو المیہ ہے ہمارا من حیث قوم, المیہ پتہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم سب بالاتفاق لوگ سب کچھ جانتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے نماز فرض ہے, نہیں پڑھتے. لوگوں کو پتہ ہے روزہ رکھ فرض ہے, نہیں پڑھتے. لوگوں کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ بولتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے, ظلم کرتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں. سب کو پتہ ہے ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ جرم ہے, گناہ کبیرہ ہے, نہیں کرنا چاہیے. دوسرے کے حقوق پامال نہیں کرنے چاہیے. آپ نے یہ سارے بازار تو اٹھا کے لیا ہے, ایک دوسرا جو اللہ کا بندہ ہے وہ محروم ہو گیا. آپ نے کسی کے ساتھ ظلم بھی کیا, کسی کو حق سے محروم بھی کیا, کسی کا مال اپنے ساتھ لے لیا. ان کی بہت روایتیں, حدیثیں, قرآن بھرا پڑا ہے, لوگ سب جانتے ہیں. المیہ کیا ہے اس قوم کا؟ لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کر سکتے. تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, حالانکہ تمہاری زندگی کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, لیکن تمہاری سوچ, تمہاری فکر, تمہارا کردار, تمہاری گفتار, تمہارا عمل, تمہاری نگاہیں, تمہاری زندگی, تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ, تمہارا ہر زندگی کا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. اب لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہم ڈالر جمع کیے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ ملک پاکستان, اس کو میں اکثر بہت میں نے یہ باتیں کہی, اپنے خطبوں میں بھی کہی ہے, یہ مملکت خداداد پاکستان یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے. ایسا ہی ہے. اور یاد رکھیے بلاد مسلمین کی حفاظت فرض ہے, صحیح, واجب ہے. بلاد مسلمین کو نقصان پہنچانا گناہ ہے. صحیح. اگر کوئی شخص
یا کوئی ادارہ یا کچھ لوگ اگر یہ کام کریں گے تو یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہوگی، ملک کے ساتھ دشمنی ہوگی، بہت ملک خاص کے بات ساتھ آپ دشمنی ہوگی۔ ایک وہ دشمن ہے جو سرحد کے پار ہے، ایک وہ دشمن ہے سرحد کے اندر بیٹھا جو ہوا ہے۔ سرحد کے اندر بیٹھا ہے۔ اب یہاں دو تین قسم کے دشمن موجود ہیں، جی ذخیرہ اندوز اپنی جگہ پر، اس مالی کاروبار کو نام دے کر کے جس طریقے سے اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ الگ ان کا انداز ہے۔ ایک ہے فتنہ فساد کر کے اسلام کے نام پر فرقہ واریت و فتنہ فساد کرنے والا، یہ الگ دشمن ہے، صحیح، اسلام کے بھی دشمن ہے، مسلمانوں کے بھی دشمن ہے، پاکستان کے بھی دشمن ہے، تمام امت کے دشمن ہے۔ صحیح۔ یہ وہ لوگ ہیں فی قلوبہم مرض، ان سب کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرض۔ فزادہم اللہ مرض۔ تو اللہ جب کوئی شخص خود ہدایت نہیں لینا چاہتا تو یاد رکھیے گا اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک آپ نے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو طالب ہدایت۔ طالب ہدایت ہو۔ آزاد امیر صاحب آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، بہت ضروری ہے نا، بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں جی کرنسی جمع کر لو، ڈالر جمع کر لو، جب وقت آئے گا بڑھا دیں گے، ملک سخت معاشی بدحالی کا شکار ہے، کیا حکم ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ اویس بھائی، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا خون مسلمان پہ حرام کیا، مسلمان کا مال مسلمان پہ حرام کیا، اور یہ یہاں تک کہ سود کے زمرے میں چلا جائے گا اور ظلم کے زمرے میں چلا جائے گا۔ میں مفتی نوید عباسی صاحب سے درخواست کروں گا، وقت ہے دعا کا، تو خاص طور سے دعا کروا دیجئے، فوراً سے پھر اس کے بعد ہم افطار کی طرف جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم تقبل صلاتنا وصیامنا وتراویحنا وتسابیحنا وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت قرآن کو، یا اللہ ہماری عبادات کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ مولا کریم ہمارے مرحومین کو مغفرت عطا فرما، آمین۔ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ جی ٹی وی کی اس کوشش اور کاوش کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ انہیں مزید محنت کے ساتھ اس طرح رمضان المبارک میں لوگوں کو دین کی باتیں اور دین سکھانے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ بار الہ ہم تیری بارگاہ میں دست سے سوال دراز کیے ہوئے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہماری مملکت کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس ملک میں ہمیں امن عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک میں ہمیں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ آج سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دن ہے، ہم سب کو سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ ہم سب کے سینوں میں ان کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اہل بیت سے سچی پکی محبت عطا فرما۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ عرفان رمضان عرفان رمضان